السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ النمل کی ابتدا کریں گے، اور سورۃ نمل سے مراد چیونٹی ہے۔ اس کا مطلب اس سورہ میں کوئی ایسی بات آئی ہے جہاں پر چیونٹی کا لفظ موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا 19واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، 19واں جز شروع ہو رہا ہے، جو اسی سورہ کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم 20ویں جز میں داخل ہوں گے۔ یہ جو سورۃ النمل ہے، یہ بھی سورۃ الشعراء کی طرح انہی باتوں پر ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، شرک کے معاملات، شرک سے منع کرنا، اور پھر قرآن کے نازل ہونے کے دلائل، کچھ گزشتہ انبیاء کے واقعات، جس میں اس دفعہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، پھر صالح علیہ السلام کا بھی ہے، پھر لوط علیہ السلام کا بھی ہے، تو مختصر واقعات ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر اس سورہ کی آخری حصے میں کچھ قیامت کے نشانیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید میں 27ویں سورہ ہے، اور نزول کے حساب سے یہ 48ویں سورہ ہے اور مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ جی تو طاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک مبتدا ہے، آیات القرآنی مرکب اضافی ہے، واو عطفیہ ہے مضاف الیہ پر۔ تلک آیات القرآنی مطلب ہوا کہ وہ آیات کتاب مبین، مبین صفت بن گئی کتاب کی، یہ صفت بنی، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ابانا یبینو سے باب افعال میں سے۔ تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو واضح کر دینے والی ہیں، یعنی کتاب مبین، ایسی کتاب جو مبین کی حالت میں ہے، یعنی اسم الفاعل ہے جو واضح کر دیتی ہے چیزوں کو۔ آگے فرمایا ہدن و بشری للمؤمنین۔ اچھا، یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ کہتے ہیں یا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہدا و بشرا دونوں مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور دونوں کو ہم لے لیں گے حالت رفع میں، ہدن و بشرا للمؤمنین، للمؤمنین متعلق خبر ہو گیا، یعنی شبہ جملہ خبر ہے۔ اب شبہ جملہ یعنی متعلق خبر ہوا، جبکہ دوسرے اقوال یہ ہے، قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدن و بشرا دونوں حال ہیں، دونوں حال ہیں تلکا، یعنی اس کے اشارہ کی طرف، یعنی مبتدا کا حال ہے کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدن و بشرا للمؤمنین، یعنی ہدایت ہے اور بشرا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مؤمنون یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب فعال میں سے حمزہ میم نون مادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ اس میں موصول آیا ہے، اب اس میں موصول یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ صفت ہے مومنین کا۔ وہ مومنین کیسے ہیں، اب ان کی صفات بتائی گئی۔ الذین یقیمون الصلاة، اقام یقیم، قاف واو میم مادہ، باب افعال فعل مضارع، ہم فاعل، الذین یقیمون الصلاة وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، الصلاة مفعول، تو یہ صلہ ہے، اور یہ واو عطفیہ ہوا، اب یعنی ایک اور صلہ اسی کے ساتھ عطف ہوا اس پر، یؤتون الزکاة، حمزہ تا یا باب افعال میں سے، آتا یؤتی یعنی دینا، یؤتون فعل مضارع، ہم فاعل، یؤتون الزکاة مفعول، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرتی ہم یوقنون، اور ہم مبتدا بالآخرتی شب یہ متعلق خبر ہے، اصل میں خبر ہے یوقنون،
سو یہ تیسرا ہو گیا عطف، یعنی یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم بالآخرۃ یوقنون، یہ متعلق خبر ہے، مقدم کیا گیا ہے تاکید کے لیے. یوقنون، اوقن یوقنو، واو قاف نون مادہ باب افعال میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا. سو ہم بالآخرت یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہم حصر کے مفہوم کے لیے آیا ہے، یعنی تاکید دینے کے لیے. ہم بالآخرت ہم یوقنون، کہ وہ یقیناً آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہی آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. سو صاحب ذرا کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں. آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. ان حرف تاکید الذین اسم موصول حالت نصب میں ہو گیا، اور یہ یہاں مبتدا بھی بن گیا. آگے اس کا صلہ آ رہا ہے لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ صلہ ہے الذین کا. صلہ میں کیا ہے؟ لا نفی ہے، یؤمنون فعل مضارع، ہم فاعل، بالآخرۃ متعلق. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آگے خبر آئی ہے کہ زینا لہم اعمالہم، زینا یزین باب تفعیل میں سے، یعنی مزین کر دینا، سجا دینا، سنوار دینا. سو زینا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے سجا دیا ہے اعمالہم، یہ مفعول ہوا، عمل ان کی جمع ہے، حالت نصب میں ان کا مفعول ہوا، متعلق ہوا زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا دیا ہے. آگے ہے فہم یعمہون، ہم مبتدا، یعمہون خبر، عین میم ہا مادہ، عمیہا یعمہو، اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکتے رہنا ادھر ادھر، جیسے کہ ہوتا ہے نا دیوانوں کی طرح. فہم یعمہون، پس وہ بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. اولئک مبتدا، الذین اسم موصول، آگے اس کا پورا یہ صلہ ہے. الذین اسم موصول خبر کی جگہ پر، لہم سوء العذاب، یہ جملہ اسمیہ ایک ہوا، اور یہاں پر یعنی دو جملہ اسمیہ اس کے صلہ ہیں. اس میں کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، کہ لہم سوء العذاب، یعنی عذاب کی برائی ہے ان کے لیے، انہی کے لیے ہے. بیسیکلی خبر مقدم کر کے تاکید کا مفہوم پیدا ہوا ہے. ہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، ہم مبتدا ہے، اصل میں جملہ تھا ہم فی الآخرۃ اخسرون. اخسرو اسم التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اسم التفضیل کا، اس کی جمع ہے اخسرون، یعنی بہت خسارہ پانے والے. سو ہم فی الآخرۃ، وہ یعنی وہ ہے آخرت میں بہت خسارہ پانے والے. یہ ہم آیا ہے ضمیر فصل کے طور پر حصر کے مفہوم کے لیے، خبر معرفہ بنا دی گئی کہ وہی آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں. آگے چلیے جی. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. انتا ہو گیا اسم انا، لام مزحلقہ، تلقا لقا یلقی، اور تلقا مجہول کا صیغہ ہو گیا باب تفعیل میں سے، اس کا نائب الفاعل انت. انک لتلقى القرآن، اور قرآن مفعول تلقا، اور من لدن حکیم علیم مرکب اضافی ہو گیا. حکیم علیم یہ دو مضاف الیہ ہیں لدن کے، من لدن حکیم علیم، یعنی یقیناً آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے. تلقا لقا یلقی، لقیتہ یعنی اسے اس کے اندر ڈال دینا، اس کو سکھانا، اور یعنی اس کی تمام اس کے قواعد کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، اور اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو محفوظ کر دینا دل میں. سو انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، آپ قرآن سکھائے جاتے ہیں اس کی کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم علیم، جو بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے، اس کی طرف سے آپ قرآن سکھائے جاتے ہیں. آگے فرمایا، اب یہاں سے پھر واقعہ شروع ہو رہا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اذ، اب یہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ بیسیکلی یہ ظرف ہے، آگے جملہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں پہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذکروا ایک فعل معذوف ہے.
اذ یاد کرو قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال فعل ماضی، موسیٰ یہاں پر علیہ السلام فاعل قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس سے؟ لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے فرمایا. تو یہ متعلق ہو گیا قالا کے، یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ اب مقولہ شروع ہو رہا ہے یہاں تک یہ پورا مقولہ ہے. کیا فرمایا؟ انی آنست نارن، آنا اسم انہ ہوا، آگے جملہ خبر ہے، آنست نارن، آنست فعل ماضی ہے، آنا اسم فاعل ہے، نارن مفعول حالت نصب میں ہے، حمزہ نون سین مادہ ہے، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، آنس یؤانس. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسیت اختیار کرنا. یہاں پر یہ انی آنست نارن کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہیں آگ محسوس کی. اب اس کی طرف ذرا انس بھی ہوا، کیونکہ سردی تھی، موسم ٹھنڈا تھا، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے دور سے کہیں سے آگ محسوس کی جو ان کے گھر والوں نے نہیں کی. اگر ان کے گھر والوں نے کی ہوتی تو وہ انہیں بتاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی اور اپنے گھر والوں سے کہا، فرمایا انی آنست نارن، یعنی میں نے ایک آگ محسوس کی ہے، یعنی مجھے کہیں آگ نظر آئی ہے، کہیں آگ دکھائی دے رہی ہے. پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس. سین استقبال کے لیے. اب علماء اس سین کا بڑا امپورٹنٹ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب آگ تھوڑی دور تھی، اسی لیے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا. آتیکم، میں آتا ہوں تمہارے پاس لوٹ کر. ایک ہوتا ہے نا میں تمہارے پاس فوراً آتا ہوں، تو وہ اس میں سین لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سین کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا مستقبل میں تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو جانا. تو یہ بات بتاتی ہے کہ اس کا مطلب آگ تھوڑی دور تھی جس میں تھوڑا وقت لگنا تھا. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس. اتا یا اتی، آنا، آتی، آتی فعل مضارع، آنا فاعل، کم مفعول. سآتیکم، میں تمہارے پاس آتا ہوں، منہا بخبر، یہ با نے کیا ہوا؟ اس فعل لازم کو متعدی بنا دیا، یعنی آتیکم بخبر، میں تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں. کیا؟ منہا، اس میں سے. یہاں آگ کی طرف واپس چلا گیا مؤنث ہے. آتیکم منہا بخبر. او یا پھر مزید کیا ہے؟ آتیکم، وہی سیم، میں تمہارے پاس آتا ہوں کیا؟ بشہاب، شہاب وہ جو شعلہ لے کر، بشہاب، جسے ہم کہتے ہیں نا شہاب ثاقب، وہ شعلہ جلتا ہوا جاتا ہے، اسے شہاب کہتے ہیں. تو بیسیکلی شہاب وہ جب کوئلہ جل رہا ہو اور اس میں آگ لگی ہوئی ہو، وہ سرخ ہو، اسے کہتے ہیں شہاب. آتیکم بشہاب قبس. قبس، اچھا یہ قبس شہاب کا بدل ہے، یہ اس کا بدل ہے. اچھا اس کو اب آپ کو دیکھیں یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، یہ بدل کیوں ہے؟ اس کو صفت کیوں نہیں کہا؟ دوبارہ سے ایک ریممبرنس دیتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو صفت کہیں گے نا تو یا تو اسم الفاعل ہونا چاہیے، یا اسم المفعول ہونا چاہیے، یا وہ اسم تفضیل ہونا چاہیے. تو وہ یہ 4-5 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے کوئی اسم وہ ہوگا تو پھر ہی وہ صفت کہلائے گا، یا معنوی طور پہ وہ صفت کے معنی میں استعمال ہو سکے تو تب اس کو صفت کہا جا سکتا ہے. سو موسٹلی یہ بدل کہلاتا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک مشابہت کی بات ہے تو اس صورت میں اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اس کو بدل کہنا ہی ہے. سو بشہاب قبس، کیونکہ یہ جو چیزیں یعنی جامد ہوتی ہیں نا، جامد جو ہیں، اسماء جامدہ جو ہیں، ان کو کبھی بھی صفت کے طور پر نہیں لیتے، ان کو ہمیشہ موسٹلی بدل کے طور پر لیا جاتا ہے. سو بشہاب قبس، یعنی میں تمہارے پاس ایک سلگتا ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، شعلہ لے کر آتا ہوں، سلگتا ہوا کوئلہ شعلہ لے کر آتا ہوں، یعنی جو آگ دے رہا ہو، جسے گرمائش ملتی ہو. لعلکم تصطلون، یعنی تاکہ تم، اب دیکھیں یہ بیسیکلی شاید نہیں بلکہ تاکہ کی میننگ میں ہے کہ جب وہ لائیں گے تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. سو انتم اسم لعلہ ہے تو کم بن گیا، چونکہ اسم لعلہ نصب ہوتا ہے، یہ خبر ہے. اس میں مادہ ہے صاد، لام اور یا ہے، شاید باب افتعال سے ہے، لیکن یہ تا تھی اور اس کو بدل دیا گیا. سو وہی اصل میں باب افتعال کی یہ بدل جاتی ہے، پیچھے کچھ حروف ہوں تو یہ کیوں بدل رہی ہے کہ اصل میں پیچھے بھی جو صاد ہے یہ وہ جسے ہم
موٹا کر کے پڑھتے ہیں تسطلون. اب یہ دونوں ہی موٹے ہو رہے تھے نا، اس لیے وہ صاد کے ساتھ تا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بدل دیا تسطلون. آگے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے گرمائش حاصل کرنا، سینکنا کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سینکنا، تو اسے کہتے ہیں تستلون. استلا یستلی. سو تستلون فعل مضارع کا صیغہ، انتم فاعل، لعلکم تستلون تاکہ تم ہاتھ سینکو یا شاید تم ہاتھ سینکو. آگے فرمایا فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. فلما جب، اب یہ ظرف کے طور پر ہے، فلما جاءها جب وہ آئے اس کے پاس، یہ ہا آگ، جا فعل ماضی ہوا فاعل، جیم یا حمزہ مادہ اور باب سمیہ سے. سو فلما جاءها جب وہ آئے اس کے پاس، تو یہ شرط بن گیا، جواب شرط ہے. نودیا نادا ینادی پکارنا، باب مفاعلہ فاعل یفاعل، نون دال یا مادہ. نودیا انہیں پکارا گیا، ہوا اس کا نائب الفاعل. نودیا انہیں پکارا گیا. کیا پکارا گیا؟ وہ پکار کیا تھی؟ وہ یہ ہے ان بورک من فی النار. یہ ان مفسرہ ہے. سو ان بورک من فی النار، بورکا. اب یہ بارکا یبارکو یعنی بابرکت ہونا، باب مفاعلہ سے بارکا یبارکو. اب یہ بورکا بن گیا مجہول، یعنی ان بورکا بابرکت ہوا. کون؟ اب اس کا نائب الفاعل آ رہا ہے من فی الناری جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے. یعنی ان کو ایک آواز آئی فلما جاءہا نودی ان بورک من فی الناری ومن حولہا. اب من یہ اس میں موصول ہے، آگے اس کا صلہ ہے من فی الناری ومن حولہا، سیم ہو گیا، وہ بھی اس کا صلہ ہے. سو اور فرمایا گیا وسبحان اللہ رب العالمین. اب یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور ربی یہ حالت جر میں ہے، صفت ہے لفظ الجلالہ کی. سبحان اللہ بزرگ و برتر ہے، پاک ہے. سبحان اللہ اللہ رب العالمین، وہ کیسا رب، کیسا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مرکب اضافی ہے. تو جب وہ آئے اس آگ کے پاس، ایک آواز آئی، ان کو پکارا گیا، ان کو آواز لگا گئی. کیا آواز تھی؟ وہ یہ تھی کہ بابرکت ہوا وہ جو آگ میں ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے. علماء فرماتے ہیں کہ من فی الناری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آگ میں جو نور ہے، یا جو اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق رکھتی بات ہے. آگے چلتے ہیں اور مزید کیا ہوا. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم. سو انا حرف تاکید، یہ ہو کے بارے میں ضمیر الشان کہا جاتا ہے، اس لیے آگے پھر ایک اور جملہ آ گیا، مبتدا خبر اور العزیز الحکیم، یہ دونوں صفات ہوئیں، صفت نمبر 1 صفت نمبر 2، کہ میں اللہ ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں العزیز، غلبے والا، غلبہ پانے والا، الحکیم حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، القا یلقی ڈالنا، القا یلقی ڈالنا باب افعال میں سے، لام قاف یا مادہ. سو انت فاعل امر کا صیغہ، القی تم ڈالو، عصا کا اپنی لاٹھی کو، یہ مفعول ہو گیا، یہاں حالت نصب میں ہے، مرکب اضافی ہوا. القی عصاک. فلما رآہا، اب یعنی بیچ میں بعد محذوف ہو گئی کہ انہوں نے ڈالی. تو فلما رآہا جب انہوں نے ڈال دی تو ہوا کیا؟ لما یہ ظرف کے طور پر آ گیا. فلما رآہا، رآ دیکھنا، ہوا فاعل، ہاں یہ عصا کی طرف چلا گیا، مفعول، کیونکہ عصا لاٹھی مؤنث ہے. تہتزو یہ حال ہے اس ہاں کا. سو فلما رآہا تہتزو، ہاں زا مادہ باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے جھومنا، جھومنا، سانپ جھومتا ہے نا کھڑے ہو کے. سو یعنی وہ آگے سے جو اپنا حصہ کھڑا کر کے
جھومنے کی کیفیت ہوتی ہے. ویسے زمین پہ رینگ بھی رہا ہو تو وہ رینگتے ہوئے بھی وہ ایک جھومنے کی سی کیفیت اختیار کرتا ہے. فلما رآہا تہتز، جب انہوں نے اسے جھومتے ہوئے دیکھا، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک، اب اس تہتزہ میں جو ہیا فاعل ہے یہ اس کا حال ہے، اب یہ حال ہے اس کا، تو ذل حال اس کے اندر موجود ہے. یہ ہاں اسم کا انا، آگے خبر ہے جانن. جانن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ جن کا کلیکٹیو ناؤن ہے کہ جسے ہم، جیسے انسان ہے اسے جانن کہتے ہیں، کلیکٹیو ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں جم. یا پھر یہ ایسے سانپ کو کہتے ہیں کہ جو ضرر پہنچانے والا نہ ہو، یعنی بے ضرر، اس میں زہر نہ ہو، لیکن وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کو جان کہتے ہیں، جیسے اژدہا جسے ہم کہتے ہیں. سو کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک اژدہا ہے. ولا مدبرن، ولا یولی، باب تفعیل، مڑنا، مدبرن حال. اب یہ حال ہے اس ہوا فاعل کا اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ولا مدبرن یعنی پلٹے، مدبرن کمر دکھاتے ہوئے، یعنی پیٹھ پھیر کر پلٹے. ولم یعقب، اور پیچھے نہ دیکھا. لم مضارع کے ساتھ مجزوم، نفی کا میننگ ہو گیا. عقب یعقب تعقیباً، بیسیکلی ہوتا ہے کسی چیز کے بدل میں دوسری چیز آ جانا، تو یہاں اس کو پیچھے پلٹنے کے میننگ میں ہے، یعنی انہوں نے اپنی حالت کو نہ بدلا. لم یعقب، وہ پیچھے کو نہ موڑے، یعنی پیچھے موڑنے سے مراد پیٹھ دکھانا نہیں، مطلب واپس نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں. لم یعقب کے پیچھے کیا ہے، بس دوڑ لگا دی. یا موسیٰ، اپنی دعا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، لائے نہیں، خاف یخاف، لا تخف، مت ڈرو. خا واو فا مادہ، باب سامیہ سے. سو لا تخف انت فاعل، یہ تو فرمایا لا تخف، مت ڈرو، یعنی آپ مت ڈریے. انی لا یخاف لدی المرسلون، انا اسم انا، آگے جملہ پورا خبر ہے، لا یخاف لدی المرسلون. لا نفی ہے، یخاف فعل مضارع کا صیغہ ہے، المرسلون اس کا فاعل ہے، لدا اور یا متکلم کا مرکب اضافی ہے. لا اور یہ ضرب بن گیا. لا یخاف لدی المرسلون، مرسلون اسم المفعول کا صیغہ ہے، وہ جنہیں بھیجا جاتا ہے پیغمبر بنا کر. لا یخاف لدی، میرے پاس وہ ڈرتے نہیں ہیں. آگے آیا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا. ثم پھر بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے بدل دیا یعنی تبدیل کر دیا. بدل یبدل تبدیلا، باب تفعیل میں سے. حسنا ایک نیکی کو، بعد سوء برائی کے، یعنی برائی کرنے کے بعد اس نے برائی کو نیکی سے بدل دیا. فانی غفور الرحیم، سو انا اسم انا غفور الرحیم، دو خبریں ہوگی، یقیناً میں بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. آگے فرمایا اللہ نے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. جی تو وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، داخل کرنا امر کا صیغہ ہو گیا، انت فاعل. وَأَدْخِلْ تم داخل کرو، ادخل یدخل باب افعال میں سے، تم داخل کرو، یدک اپنا ہاتھ، مفعول، فی جیبک اپنی جیب میں، یعنی بیسیکلی سینے. اب جیسے جیب یہاں ہے نا، یہ میری جیب ہے، یہ جیب کی کنڈیشن کہلاتی ہے. تو بیسیکلی یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ابط کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ بغل کی طرف. سو ادخل یدک فی جیبک تخرج، اب ہی کا ہیا فاعل ہے، وہ ہاتھ کی طرف چلا گیا، یعنی یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے کہ وہ نکلے گا. تخرج بیضاء، اب یہ اس کا حال ہوگا، یہ ذوالحال ہے. تخرج بیضاء من غیر سوء، یعنی بغیر کسی برائی کے وہ سفید ہو کر نکلے گا. تخرج بیضاء من غیر سوء، غیر سوء یعنی برائی کے بغیر، بنا کسی برائی کے، برائی کی نفی کرتے ہوئے، بری حالت کی. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، سو یہ محذوف
عبارت کا جو ہے یہ حصہ ہے، یہاں پہ کچھ علماء نے فرمایا کہ پیچھے فعل محذوف ہے، یعنی اذهب فی 9 آیات الی فرعون وقوم، اللہ عالم بالصواب. سو فی 9 آیات یعنی 9 نشانیاں، الی فرعون فرعون کی طرف، وقومہ اور اس کی قوم کی طرف، یعنی لے کر جاؤ 9 نشانیاں، 9 نشانیوں میں سے الی فرعون فرعون کی طرف، وقوم کی طرف. اور اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ فی 9 آیات، یہ ایک جو نشانی تھی یہ 9 میں سے ایک ہے، اور تم لے کر جاؤ ان نشانیوں کو فرعون کی طرف اور قوم وقومی اور اس فرعون کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، ہم اسم ان، آگے جملہ ہے پورا خبر، کانو میں ہم اس کا اسم ہوا، قومن خبر ہے، فاسقین اس کی صفت ہے، قوم کی فاسقن اسم الفاعل کا صیغہ ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ایک ایسی قوم ہے جو حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، فاسق ہے اور نافرمانی کرتی ہے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. فلما، پھر یہ ظرف کی میننگ میں آ رہا ہے، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، یہ پورا جملہ آیاتنا فاعل ہے جاءت کا، ہم مفعول اور وہ ہے قوم. فلما جاءتهم آیاتنا، جب ان کے پاس ہماری آیات آئیں، کس حال میں آئیں؟ اب یہ حال ہے آیات کا. مبصرتن آنکھیں کھول دینے والی، مبصرتن آنکھیں کھول دینے والی، یعنی هذه القصة مبصرتن، یعنی یہ قصہ آنکھیں کھول دینے والا ہے. تو جب آنکھیں کھول دینے والی آیات آئیں، اب یہ فلما چونکہ شرط بھی بن گیا نا، تو جواب شرط آ رہا ہے، قالوا هذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. سحر مبین مرکب توصیفی، هذا مبتدا، پورا یہ حصہ قالوا کا مقولہ ہے. آگے کیا ہوا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. جہدو، جہد یجہدو یعنی ڈھیٹ بن جانا، انکار کر دینا ڈھیٹ بن کر. جہدو ہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، بہا جہدو بہا انہوں نے انکار کر دیا اس کا، یہ آیات کی طرف چلا گیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ بیسیکلی واو قاف نون مادہ ہے باب استفعال، استیقن یستیقن یعنی پر یقین ہونا. انفسہم یہ اس کا فاعل ہے. واستیقنت انفسہم یعنی ان کے جو نفس تھے وہ پر یقین تھے کہ یہ آیات صحیح ہیں. لیکن وجاہدوا بہا ظلما وعلوا، یہ ظلما وعلوا یہ دو حال ہیں ان ہم کے، یعنی انہوں نے انکار کیا کس حال میں؟ ظلم کرتے ہوئے اور علوا بڑائی چاہتے ہوئے. علوا یہ دونوں جو ہے وہ ظرف وہ ہیں مصدر ہیں، ظلما وعلوا. فانظر انت فاعل امر کا صیغہ، دیکھیے کیف کان عاقبۃ المسلمین، استغفر اللہ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو کیسا ہوا مفسدین کا، مفسدن اسم الفاعل کا صیغہ فساد برپا کرنے والے، یعنی ان کی عاقبت کیسی ہوئی، ان کے نتیجہ کیسا نکلا، ان کو سزا کیا ملی، ان کے ساتھ ہوا کیا. عاقبۃ، سو یہ اس کا بن گیا عاقبۃ المفسدین اسم کانا، آگے خبر محذوف، کیف حال ہے، کیف کانا عاقبۃ المفسدین. آگے چلتے ہیں جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً آتینا ہم نے عطا کیا داود مفعول وسلیمان مفعول 2، علما مفعول 3، ہم نے عطا کیا داود کو اور سلیمان علیہ السلام کو علماً ایک علم. وقالا، قالا فعل ماضی، ہما فاعل، ان دونوں نے کہا. مقولہ الحمد مبتدا، للہ خبر شبہ جملہ، الذی صفت اسم الجلالہ. انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو پر ہمیں فضیلت دی. فضلنا، فضل فعل ماضی ہوا فاعل نام مفعول، فضلنا علی کثیر متعلق ہوا، من عبادہ یہ کثیر کی صفت بنا، المؤمنین صفت بنا عباد کی.
اور عباد ہی مرکب اضافی ہے، عبد ان کی جمع ہے۔ آگے فرمایا وہ وارث سلیمان داود، سلیمان نے وارث بنایا داود کو، فاعل مفعول، وارثہ یارثو باب سمیہ سے۔ آگے وقال اور فرمایا ہوا فاعل، یا ایھا الناس اے لوگو خطاب ہے، علمنا ہمیں سکھایا گیا ہے، مجہول کا صیغہ نحنو نائب الفاعل، کیا سکھایا گیا ہے؟ منطق الطیری، منطق ہوتا ہے بولی، تو مفعول بن گیا مرکب اضافی ہے، منطق الطیری پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا پھر نحنو اس کا نائب الفاعل، اور ہمیں دیا گیا ہے باب افعال میں سے فعل ماضی کا صیغہ، ہمیں دیا گیا اوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، یعنی ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، من کل شیء۔ ان ہذا اسم ان اصل میں تھا ان ہذا فضل مبین مرکب توصیفی، لام مزاحلقہ ہوا ضمیر فصل حاصر کے لیے، ان ہذا یقیناً یہ لہو الفضل المبین بہت بڑا فضل ہے، مبین کھلا واضح فضل ہے، واضح کر دینے والا ہے۔ وحشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، حشرہ یعنی جمع کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا، حشرہ اس نے اکٹھا کیا، حشرہ اسے اکٹھا کر دیا گیا، حشرہ لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھا کر دیا گیا، جنودہ ان کی یعنی جن ان کی جمع ہے، ان کے لشکر کو، حشر لسلیمان جنودہ ان کے لشکر کو ان کے لیے اکٹھا کر دیا گیا۔ اب وہ جنود کا بدل آ رہا آگے، من الجنی جنوں میں سے، والانسی انسانوں میں سے، والطیری اور پرندوں میں سے، تو یہ وہ لشکر کی کیفیت تھی۔ فہم یوزعون، یوزعون مجہول کا صیغہ ہے، ہم نائب الفاعل، ہم مبتدا ہے، یوزعون خبر ہے، فہم یوزعون اور وہ روکے جاتے تھے۔ یہ تھے کیوں کر رہا ہوں، ماضی کی بات ہے نا، پیچھے آ رہا ہے وحشر لسلیمان، فہم یوزعون اور وہ روکے جاتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اس روکے جاتے سے مراد یہ ہے کہ اتنے سارے جنود، جن ہے، انسان ہے، پرندے ہیں، لیکن وہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مسخر کیا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے اوامر کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اتنا بڑا لشکر ہو تو قابو نہیں آتا، آپ کو اتنی بڑی فوج ہو 2 لاکھ کی، اور اس میں جن بھی ہوں اور سب جانور بھی ہوں، اور پھر وہ آپ کے سامنے ادب سے کھڑے رہیں، تو اس کا مطلب آپ کا تو کمال نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جس نے اس کو باندھ دیا ہے، اصل تو وہ ہے نا۔ یہی بات ہے کہ فہم یوزعون اور وہ روکے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مشیت کے تحت وہ سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور فرمایا وہ حشرہ یعنی سلیمان علیہ السلام کا اس میں کمال نہیں تھا، اصل میں کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا، اس لیے مجہول کا صیغہ لایا گیا۔ آگے فرمایا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جی تو اس پیج پر ایک دعا ہے بہت پیاری، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا، اب یہ ایک شرط بھی بن رہا ہے، اذا اتوا علی واد النمل، اتوا فعل ماضی ہم فاعل، ظرف بھی ہے اور یہ شرط کا کام بھی کر رہا ہے۔ اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ مرکب اضافی ہے واد النمل، یعنی جب وہ چیونٹیوں کے وادی کے پاس آئے، اتوا علی واد النمل، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یہ نمل کلیکٹیو ناؤن ہے چیونٹیوں کے لیے، سو قالت نملۃ ایک چیونٹی نے کہا، نملۃ اب واحد ہو گیا، یہ فاعل ہے قالت کا، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، او چیونٹیو، یا ایھا النمل ادخلوا امر کا صیغہ، انتم فاعل، داخل ہو جاؤ تم سب، مساکنکم اپنے گھروں میں، مفعول ہو گیا، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حطم یحطم اس کا مطلب ہوتا ہے روند ڈالنا، لا یحطمنکم سلیمان فاعل وجنودہ فاعل نمبر 2، یحطمن یہ صیغہ ہے نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کا،
کم مفعول لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور ان کا جو لشکر ہے وہ تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. ہم مبتدا، لا یشعرون خبر، لا نفی، یشعرون فعل مضارع کا صیغہ، ہم فاعل. لا یشعرون یعنی انہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو. اب صاف ظاہر ہے کہ آپ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، نیچے چیونٹیاں، کدھر پتہ چلے گا کس کو چیونٹی مسلی گئی؟ تو اس لیے اس نے اپنی چیونٹیوں سے اپنی جماعت سے کہا. سبحان اللہ. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے ہنستے ہوئے. یہ حال ہے. تبسم یتبسم باب تفعل، با سین میم مادہ، مسکرانا. اور یہ پھر اس کی تاکید کی لیا کہ وہ مسکراہٹ ذرا زیادہ تھی. فتبسم ضاحکا من قولها متعلق ہو گیا اس چونٹی کی قول سے. یہ ہاں پھر وہ نملت ان کی طرف چلا گیا کہ ان چونٹی کی بات سن کے آپ مسکرا دیے. وقال، اور فرمایا. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور اس چیونٹی نے جو اپنی جماعت سے کلام کیا اور جو کچھ اس نے کہا، نتیجے بتائے کہ یہ ہمیں روند ڈالیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو دیکھیں جب سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت کو محسوس کیا تو کیا دعا مانگی، اس دعا کی طرف غور کرنا ہے. اور ہمیں ہر نعمت پر محسوس، جب بھی ہم کسی نعمت کا استعمال کریں تو ہم یہ دعا کریں اللہ سے. ایک عالم صاحب کو میں نے سنا تھا، سعودی عرب کے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ آپ پانی بھی پئیں تو یہ دعا کر دیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما. کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. کیسی نعمت؟ التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، میرے والدین پر کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، یعنی اور توفیق عطا فرما کس بات کی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جو جس سے تو خوش ہو جائے، ترضاہ یعنی وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. غور کریں کتنی توفیق مانگی. ایک یہ کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. دوسری توفیق کیا مانگی؟ کہ مجھے ایسے عمل عطا فرما، مجھے یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ عمل کیسے ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی مانگنا اللہ سے ہے، عمل کی توفیق بھی، شکر کی توفیق بھی. پھر کیا ہے؟ وَأَدْخِلْنِي، اور تو مجھے داخل فرما دے، برحمتک، اپنی رحمت سے. سوال اللہ کی رحمت کے سوا ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، سوائے اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہونا ہے. سو اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما دے اپنے نیک بندوں، یعنی اپنے نیک بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے. کتنی پیاری دعا ہے. تو کوشش کریں اس دعا کو یاد کر لیں، نماز میں بھی مانگا کریں، آخر میں ویسے بھی ہاتھ اٹھائیں تو مانگا کریں. کبھی کچھ نعمت کا آپ کو فوراً احساس ہو تو یہ دعا مانگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال رب اوزعنی، اوزع یوزع باب افعال میں سے توفیق عطا فرمانا. نی مفعول، انتا امر کا فاعل، صیغہ ہے انتا فاعل، مجھے توفیق عطا فرما. اب اس کے مفعول آ رہے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کیا توفیق؟ یہ جملہ مفعول ہے اوزع کے لیے. کہ ان مصدریہ، اشکرہ منصوب ہوا، فعل مضارع ہے، انا فاعل. ان اشکرہ، کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا مفعول ہے شکر، اشکر کے لیے، کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں. اب یہ اس نعمت کی صفت ہے. کیسی نعمت؟ التی انعمت علی وعلی والدی. التی اسم موصول، یہ نعمت. اب التی اسم یہاں پہ نصب ہو گیا، انعمت فعل ماضی، انت فاعل، علی متعلق، وعلی والدی، والدہ تھا اصل میں تو وہ نون ڈراپ ہو گیا، جو تو نے میرے والدین پر کی، والدیہ یعنی دونوں ماں باپ پر کی. سو ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس کا دوسرا مفعول آیا. سو ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، وان اعمل صالحا، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمل فعل مضارع، انا فاعل، صالح مفعول. اب یہ اس صالح جو ہے، اصل میں یہ صالحا یہ صفت ہے
یہ صفت ہے محذوف موصوف کی، سو یہ اس کی دوسری صفت آ رہی ہے ترداہ، رضی یردا، تردا یعنی تو راضی ہو جائے، انت فاعل، ہو مفعول اس عمل سے، یعنی ترداہ وہ تجھے وہ عمل راضی کر دے، ترداہ وادخلنی یعنی تو اس عمل سے راضی ہو جائے، وادخلنی اب یہ ربی اوزعنی یہ ایک دعا تھی اور یہ دوسری دعا تھی وادخلنی اور مجھے داخل فرما دے، امر کا صیغہ برحمتک متعلق فی عبادک الصالحین، مرکب اضافی ہے، صالحین صفت ہے عباد کی۔ سو الحمدللہ ہم نے ایک دعا پر آج کی آیات کو مکمل کیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا قصہ آگے چلے گا تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ سو دیکھتے ہیں تفسیر میں کوئی بات شیئر کرنے کی ہے تو میں ضرور آپ سے کرتا ہوں۔ جی تو تفسیر میں وہی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ اچھا یہاں پہ ویسے ایڈیشنل بات آپ سے کرتا چلوں کہ گرامر سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی بہت سی آیات کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے خود کھلنا شروع ہو جاتی۔ ابھی دیکھیں اتنی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، جب ہمیں اعراب سمجھ آنے لگتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا معنی پہ غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی وضاحت خود ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا جب ہم صحابہ کرام کی اقوال کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت لمبی چوڑی کوئی زیادہ بات موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ احادیث کی کتاب و تفسیر دیکھ لیں تو بہت مختصر سی ہے، یعنی بہت مختصر چیزوں کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ باقی چیزیں خود ہی بہت اوپن ہیں۔ ہاں یہ اب ہوتا ہے چونکہ ہم دینی معاملات سے اتنے دور ہوتے ہیں اور چیزیں پڑھنے سے اتنے دور ہوتے ہیں، ان کے علم کے لیے کہ یہ حصول میں اتنے دور ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ سادہ چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی ہیں۔ سو اس لیے جب ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے اندر کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے باہر کی حفاظت کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں گے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، تو یقیناً وہ ہمارے دلوں کے قفل کھول دے گا کہ ہمیں پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور بعض اوقات یعنی ہمیں بہت ساری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ایسے کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہی گرہیں ہوتی ہیں جو بند ہوتی ہیں، جن کو کھولنے کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، بیسیکلی وہی بات ہے۔ توفیق تو اللہ نے دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔